السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا 15واں پارہ ہے۔ سبحان اللہ ذی سخر، سبحان اللہ ذی سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1 کے مطابق آغاز ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ذی کہ اللہ پاک ہے، یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں، یعنی اللہ کے لیے کوئی بھی کام جو ہے مشکل کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین یروشلم کی طرف، جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں عطا کر رکھی تھی، کیونکہ وہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے، وہاں قدرتی نہریں ہیں، باغات ہیں اور پھل ہیں۔ وہ زمین انبیاء کا پیدائش کی جگہ بھی اور مسکن بھی رہی۔ اور اس سفر کا مقصد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائی جائیں، گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ بے شک وہ دیکھنے والا، بہت دیکھنے والا اور سننے والا ہے، بندوں کے حالات کو اچھی طرح اللہ جانتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں میں نے اپنے قدم اسی جگہ رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی۔ بس اس نے شوخی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں پھر براق کو پسینہ آ گیا اور پھر براق کے ذریعے یہ سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جو اس بات کا نشان سمبل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں۔ اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور 7 آسمانوں تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دیں اور اس کے علاوہ کچھ اور انسٹرکشنز بھی، اور جنت اور جہنم کے مشاہدات بھی کرائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھینک رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرا والی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ بتایا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل میں ہے کہ نہیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی، اور یہ بھی کہ امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے گا اور تباہ کن گناہوں یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے گا۔ اس طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں، یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا کہیں، کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے اور بیماریوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یعنی آج کے دور میں تو میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ارد گرد الحمدللہ ویسی جگہ موجود ہیں، تو یہ حجامہ بھی ضرور کروایا کریں، کیونکہ حجامہ جو ہے بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے اور پرو ایکٹیو، ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہو جائے تو کرائیں، بلکہ حجامہ کرانے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ٹاکسنز بھی نکلتے رہتے ہیں اور کافی اسپرچول مورال بھی اپ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹین میدان ہے، لیکن جب تم کیا کہو گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا تو وہاں درخت لگ جاتے ہیں، تو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے کس قدر آسان، آپ دنیا میں کوئی درخت لگانے کا سوچے تو صحیح۔ مجھے یاد ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ صدقہ جاریہ کا یہ کام کرنے کا بڑا شوق پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ گھر میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے،
تو اچھا باہر کے لیے کہاں جائیں, کہاں درخت لگائیں, کیونکہ جہاں لگائیں تو وہاں دل چاہتا ہے کوئی لک آفٹر بھی کرتا رہے یا ہم خود کرتے رہے. تو بس ایک نیت ہوتی ہے درخت لگانے کی. اتنا پروسیس مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ بیج بھی لے جاؤ, سب کچھ کر دو, لیکن اس کو لک آفٹر کون کرے گا یہ نہیں کوئی جانتا. سڑکوں پہ لگا دو تو ہمیں تو نہیں پتا, اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے. بس ایک نیت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں جنت میں درخت لگانا کتنا آسان, یعنی جنت کا چٹیل میدان ہے, سبحان اللہ کہیں درخت لگ جائے گا, والحمدللہ کہیں درخت لگ جائے گا, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں درخت لگ جائے گا. یعنی جتنا جتنا ذکر کرتے جائیں گے اتنا اتنا جنت کا جو ہمارا باغ ہے وہ سرسبز ہوتا جائے گا. آیت 2 کے مطابق تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی اور امت محمدیہ اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ہے. یعنی جس کے حوالے انسان اپنے کام کر دے وہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے, اللہ حاجت روا ہے. مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں سوج جاتی. اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ عمل کے ذریعے. آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے, یعنی عبادتیں کرنے کا, رمضان میں تہجد پڑھنے کا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت محبوب عمل ہے. جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے, اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے. 70ویں عیسوی میں پیٹرس کا حملہ ان پر ہوا, اس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا. یعنی یہ مختلف پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا واقعات بیان کیے کہ بنی اسرائیل کو پہلے جو اللہ نے عزت دی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ختم, یعنی کہ مطلب ان کو جس طرح کی سزائیں ملی اور پھر اس سزاؤں کے بعد پھر ان کا ایک وقت پھر آئے گا جب یہ پھر ان میں بگاڑ آئے گا, یعنی یہودیوں کو جو سزا ملنی ہے اور یہ جو ہے وہ پھر اللہ ان کو صفحہ سے یعنی اس وقت مٹا دے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا بھی ایسا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے, بچوں کی پریشانی کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے, پھر انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے منہ سے خیر کی بات کی بجائے بد دعا نکل آتی ہے, حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا, لیکن بس وہ بیزار ہو کر منہ سے کچھ بات نکالتا ہے. انسان بڑا جلد باز ہے اور اس طرح کی پھر دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں, اس لیے کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے, اور کبھی بھی اس طرح کا اریٹیٹ ہو جائیں تو اللہ سے صبر مانگنا چاہیے. اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جاتی ہے, ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد پر بد دعائیں کرتے ہیں, حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے. قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہے تو بد دعا پلٹ کر اپنے سر پڑ جائے گی. یعنی اگر وہ بندے نے کوئی ذاتی نہیں کی اور آپ کو بس اریٹیشن کی وجہ سے آپ نے بد دعا دی تو وہ اپنے سر پڑ جاتی ہے. پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, یعنی ایموشنلی بلیک میل, تو کہ تمہیں ہماری بد دعا لگ جائے گی, تم جہنم میں جاؤ, تمہارا یہ نقصان ہو جائے. تو اب جس کو بد دعائیں دی جاتی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے. ایسے موقع پر ڈرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے, آپ کی نیت خراب نہیں, تو آپ کی کوئی شخص اتنا ایموشنلی انسٹیبل ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بد دعائیں, یعنی جو کسی کو بھی دیتا جا رہے نا آپ کا کوئی معاملہ ہے تو اس طرح کی بد دعائیں نہیں لگتی, اور نہ وہ بد دعا ہوتی ہے آپ کے لیے, وہ بلکہ اسی کے سر پڑ جاتی ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ایک مظلوم کی دعا, یعنی ظاہر ہے ظلم ہوا, دوسرا مسافر کی دعا, اور تیسرا باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف دعا کرنا. یعنی باپ ظاہر تنگ آتا ہے تو پھر ہی کہہ سکتے نا ویسے کیوں دے گا باپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو, بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نشانیوں کو بھی دکھا رہا ہے اور ان کی تفصیل بھی بتا رہا ہے. یہ نعمتیں تمہارے لیے کس کس فائدے کی ہیں, اور اللہ کی بے شمار نعمتیں جو ہیں نا وہ ہمارے سامنے ہیں. پیچھے بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا, باقی اقوام میں بھی یہی قاعدہ رہا, اور آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر لوگ فساد کریں گے, بگاڑ کا راستہ اختیار کریں گے, تو پھر دنیا میں بھی ان کی شامت آئے گی اور آخرت میں تو آئے گی. جو دنیا کی رونقیں چاہتے ہیں, لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہیں, یعنی انہیں دنیا ہی چاہیے. اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ وہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا دے دیتا ہے. لیکن جو لوگ آخرت کا ارادہ کرتے ہیں ان کو آخرت کا اجر تو ملے گا, لیکن دنیا بھی ساتھ مل جاتی ہے. اس آیت سے یہ بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے, یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا. دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت اوروں کی بھی مدد کرتا ہے جو ایمان والے نہیں بھی ہوتے, کیونکہ جس کی چاہے مدد کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے, اس کا برا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے, یعنی خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے لیے.
جو کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر صرف میرے ہی گھر میں آ جائے اور دوسرے کو کچھ نہ ملے، لیکن ظاہر ہے کہ خیر کا بانٹنے والا تو اللہ ہے. کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کی بدخواہی سے ضروری نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچ جائے، ضروری نہیں کہ آپ سے حسد کرے تو آپ برباد ہو جائیں. بہت سے لوگ حسد میں پڑ بھی جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جب تک اذن نہ ہو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو بہت درجات عطا کرتا ہے. آیت 23 کے مطابق یہاں پر بڑھاپے کی خاص حالت کو خاص کہا گیا کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے. جو ان لوگوں کی خواہشات اور جذبات طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کا طریقہ کار کچھ ہوتا ہے، وہ بدل نہیں سکتے. پھر دونوں کے چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں، طریقے فرق ہوتے ہیں، تو کلیشز بھی آتے ہیں. تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے، ان میں تبدیلی کی مت سوچو کیونکہ وہ تو اس عمر کے ہو چکے ہیں کہ آپ پکے ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ چاہو کہ ان کو ڈھال لیا جائے تو ان کو نہیں کر سکتے، لیکن خود جھکا لیا جائے تو یہ بہتر ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، نرمی پیدا کرے، اولاد ان کے آگے جھکے. اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اف تک نہ کہو، 2 حرفی کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدگی اور بیزاری کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے. یعنی والدین کے ساتھ نرمی بھی کرنی ہے اور اف تک نہ کہو. اف پھر وہی بات، پھر اسی کام کے لیے بلا لیا، یعنی یہ کتنا کامنلی ہم بولتے ہیں. کیا پھر آپ مجھے یہی کہہ رہی ہیں اف اف، تو یہ نہیں کہنا. والدین کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی، جھگڑا، بد اخلاقی کی گنجائش نہیں ملتی. بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم ہو جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نظر ڈالے گا اللہ: والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس. دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی. اس کی ماں یا بیٹی یا بہن کوئی حرام کاریاں کر رہی ہوں وہ کوئی بودر نہیں کرتا، وہ اس کو بس چلنے دیتا ہے. اس طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان پر رحمت کرو. رحم کرنے سے مراد کیا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مطلب خود بھی رحم کریں اور پھر اللہ سے بھی دعائیں کریں کہ اللہ ان پر رحم کر. رحمت اور شفقت کی نظر سے اور والدین کو دیکھنا، غصے سے نہیں دیکھنا، ان کے ساری سے جھکے رہنا اور ان کے لیے بہت دعائیں کرنا، کندھے جھکا کر رکھنا. یعنی اپنا پوسچر بھی ایسا رکھے جس سے تکبر نہ ظاہر ہو بلکہ عاجزی ہو. ماں باپ کے آگے جھکے رہنا یہ اللہ کو پسند ہے. بعض اوقات اولاد زیادہ قابل ہوتی ہے، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، سب کچھ یعنی بھول چکے ہوتے ہیں. تو اولاد جب جوان ہوتی ہے اور جان پکڑتی ہے تو اولاد ماں باپ سے بھی آگے نکلتی ہے. اور ایسے میں کسی انسان کو یہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. عام طور پر بچوں کے اندر یہ چیز کتنی آ گئی ہے کہ ماں باپ کو اکثر بیوقوف، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا. اب اور آج کل کی یوتھ تو خاص طور پر اس کو تو یہ بھی نہیں پتا چلتا والدین کے ساتھ یہ بات کرنے کی ہے بھی کہ نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر پوچھا، پھر وہی جواب دیا. تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دیا. چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ. آیت 25 کے مطابق کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کرو. یعنی ماں باپ تو بہت محبت سے پالتے ہیں لیکن بچے اکثر انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب دنیا سے جائیں گے اور کس طرح سے ہماری جان ان سے چھوٹ جائے. تو دلوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہوتا ہے. پھر ایک چیز جس کو اللہ بہت ناپسند فرماتے ہیں وہ تبذیر ہے. تبذیر کا لفظ ہے بذر سے. بذر کہتے ہیں بیج کو، جیسے بیج پھیلا دیا تو بہرحال اگاتا ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی میں جا کر گم ہو گیا. تو اس سے تشبیہ دی گئی کہ تم اپنا مال ہر جگہ یوں ہی نہ لٹاتے پھرو. تبذیر خواہشات پر خرچ کرنا ہے، یعنی بلا ضرورت خام خواہ کی چیزوں پر، مہنگے سے مہنگے لباس جیسے شادیوں پر پہنے جاتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے. یہ ساری چیزیں تبذیر میں آتی ہیں. یعنی اس طرح کے ناجائز چیزوں پر خرچ کرنا، ضروریات میں حد سے بڑھ جانا، اور ایک انسان کی جو وانٹس ہوتی ہیں یا دوسری اس کی نیڈز ہوتی ہیں اور کچھ اس کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں. ضروریات میں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نیڈز بعض اوقات انسان بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے. یہ بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر چھوٹی بڑی چیز آپ جو ہے اس کو دیکھیں کہ کیا وہ آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور پھر صرف خواہشات کے پیچھے نہیں لگا رہنا چاہیے. اور وانٹس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اور اس میں پھر انسان حد سے بڑھ کر فضول خرچی کرتا ہے. ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، جن کاموں میں جن چیزوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں. مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا اور بکثرت سوال کرنا.
بعض اوقات انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے، تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہو، یہاں میں نے کوئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو حد سے بڑی بھی ہوں اور دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے اور آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، بظاہر دیکھنے میں چونکہ آپ اپنی مالی مشکلات کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے تو لوگ آپ کو خوشحال سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے منہ سے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی کہ یہ بھی ضرورت مند ہے، لیکن اس وقت آپ واقعی دے نہیں سکتے اور قریبی رشتے دار ہی آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں یا قریبی سوشل سرکل میں ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں انسان کو اچھی بات کے ذریعے دوسرے کا دل خوش کر دینا چاہیے اگر وہ مال سے مدد نہیں بھی کر سکتا۔ والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق کی بات آتی ہے، اور ان میں سب سے پہلا حق ان کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو نہ تو پیٹ میں قتل کرو نہ ہی باہر آنے کے بعد، اس ڈر سے کہ خاص طور پر یعنی ابارشنز نہ کراؤ اپنی پریگنینسی کو کہ تم ان کا خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے، کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی ہے، اتنا میرے ایک بچے کے اوپر ماہانہ خرچ ہوتا ہے، اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، تو یہ نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے، حق کی بنا پر قتل کرنا یعنی قصاص وغیرہ وہ علیحدہ حکم ہے، اور اس میں ولی کا اختیار ہے، چاہے تو قصاص لے یا دیت لے یا معاف کر دے، اور اگر اس نے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا، ایک کے بدلے 4 کر دے، اس قبیلے کے یہاں اذیت دے کر قتل کرے، یہ اجازت نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر وعدہ کیا کریں اور سوچ سمجھ کر اس کو نبھایا کریں، کیونکہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بہت بڑا اخلاقی ادب ایک سکھایا جا رہا ہے، امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھی خیالات کو جو ہے وہ برے خیالات کے ساتھ وہمی باتوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا، یعنی وہم کرنا بھی پسندیدہ نہیں۔ قتادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے نہیں دیکھا، بس تمہیں وہم ہو کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ فلاں آیا تھا حالانکہ وہ نہیں آیا تھا، یہ نہ کہو میں نے سنا حالانکہ تم نے نہ سنا ہو، اور یہ نہ کہو میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی یقینی بات ہو تو وہ کرو اور اس کو کنفیوژن والی باتوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے۔ آیت 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں کہ عباد الرحمن کون ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو زمین پر نرمی سے چلتا ہے، یعنی اعتدال ہوتا ہے چال میں، عاجزی اور ہمبلنس ہوتی ہے، سستی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، ڈھیلے ڈھالے طریقے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کیا کہ اس کی اپنی ذات کے اندر عاجزی ہے۔ اس طرح چلتے ہوئے اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، متکبرانہ چال کی ممانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے ناراض ہوگا۔ ہمارا دین اتنا جامع ہے کہ انسان کو چلنے کا، مال خرچ کرنے کا، اولاد پالنے کا، والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کا، شرم و حیا کا، کمیونیکیشن سکلز کی ایک ایک چیز اسلام سکھا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے مقابل ہو اور نعوذ باللہ وہ اللہ کی جگہ نہ لینا چاہے اور اس کا مقابلہ نہ کرے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کے زمانے میں تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح بھی سنتے تھے، اور ایک موقع پر آپ نے مٹھی میں کنکریاں لی اور صحابہ کو ان کی تسبیح سنوائی، یعنی قرآن ان کے دنوں تک تھرو نہیں تھا، یعنی یہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ تبھی نہیں مانتے جب ان کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ قرآن کے احکامات اچھے نہ لگیں، ان کو نہ سمجھا جائے، یا وہ ان کو حکمت سے نہ سنیں یا سمجھنا چاہیں تو کبھی بھی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، یعنی وہ قرآن کے ذریعے سے کئی لوگ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اہل عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، 57 آیت کی یہ تفسیر ہے، یعنی کہ تو ان میں سے کچھ جن مسلمان ہو گئے وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، کیونکہ رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے جس سے ڈرایا جائے۔ تو لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوچھتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ یہ ہمارے مسائل حل کروا دیں گے اور ہماری بخشش کروا دیں گے، تو وہ اب خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں اور پھر شیطان کا کہ شیطان جو ہے اس کا لاختنکنہ کا مطلب ہے کہ میں ان پر قبضہ جما لوں گا، یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی، میں ان کو اپنا بنا لوں گا۔ اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے ہمارے پیدا ہم نے کیے، سکھایا پڑھایا ہم نے، خرچ ہم نے کیا، تعلیم ہم نے ان کو دی، جب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، شیطان ایسا اچک کے لے جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی ہے تو میں آدم کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی نسل در نسل بہکاتا رہوں گا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچھ چوکے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ چیخ کر روتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچھ چوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا، اس نے تو یہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھ چوکے لگاتا ہے، بس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو اللہ کا نام نہ لیا جائے تو بچے کے دل پر جم جاتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں، مائیں، خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت پاس یہ قرآن لگا ہوا، یعنی قرآن جو ہے نا اس کا سننا، اذکار کا اس وقت بھی پیدائش کے وقت قریب ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے شیطان بچے پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیزیں بھی جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹس کرنی چاہیے۔ پھر شیطان کے بارے میں ایک اور آیت جو آتی ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تم اور تمہارے فالوورز سب جہنم میں جائیں گے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے مہلت دے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ شیطان کی آواز بانسری، باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں، یعنی یہ سب شیطانی آوازیں ہیں جس کے ذریعے وہ بندوں کو پھسلاتا ہے۔ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہے کام کر۔ انفرادی طور پر انہیں بہکا سکتا ہے تو انفرادی طور پر بہکا لے، فوجیں چڑھا کر لے جا سکتا ہے تو ایسا کر لے، کیونکہ جتنے جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ محنت کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، چاہے تم ان پر کتنی بھی محنت کر لو، شیطان کے مقابلے میں رب کی مدد حاصل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا۔ رب کی پہچان نہیں ہے کہ تمہاری کشتی کو، یعنی اگر رب کی پہچان نہیں تو پھر وہ پوچھتے تھے کہ تمہاری کشتی کو کون چلاتا ہے، حالانکہ یہ ساری طاقت یعنی کشتی بنانے کی جو اسکل تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ پھر اس کے علاوہ قیامت کے دن جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، وہ عذاب سے بچ گیا۔ یعنی جو قیامت کے دن نام اعمال ہوں گے یا دائیں میں پکڑائے جائیں گے یا بائیں میں، اور اگر کسی کے دائیں میں پکڑائے گئے تو وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جس کے بائیں میں پکڑا دیا گیا تو پھر وہ تو مشکل میں پڑ گیا۔ ایمان میں ثابت قدمی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسان کو یہ کر سکے۔ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اس آیت کو پڑھ کر بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت دن کا آغاز یعنی فجر کے بعد ہے۔ اس وقت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی پڑھیں یا پھر نماز میں لمبا پڑھ چکے ہیں تو بھی انشاءاللہ اس کے قائم مقام ہے۔ رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور ہمارے لیے نفل ہے، یعنی امت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور میری امت ایک پیلے پر ہوگی، اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور پھر میں یہ کہوں گا، وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا، بس یہی مقام محمود ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ ابھی رمضان میں جیسے یہ عادت بن جاتی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے بعد بھی اس عادت کو اپنائے رکھیں۔ اب جیسے آج کل تراویح ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی ہے نا رمضان میں، وہ ساری جتنی بھی احادیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 8 جو نفل تہجد کے جیسے پڑھتے تھے اور ساتھ میں 3 وتر یعنی 11 رکھتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ نے اتنی ہی رکھتے پڑھی۔ تو رمضان کی راتوں میں جو قیام ہے قیام اللیل وہ اصل میں یہی تہجد کا قائم مقام ہے، لیکن ظلم کے رمضان میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو بہت زیادہ رحمتوں سے نوازتے ہیں، تو اس لحاظ سے رمضان میں ظاہر اکثر لوگ اس چیز کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ کوشش ہماری برقرار رہنی چاہیے اور استقامت کے ساتھ زندگی بھر اس عادت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح ہمارے کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو کتنی آسانی سے، یعنی اذکار کر کے تو مسجد اللہ کی جنت پانا اور جنت میں وہ درخت لگوانا، اور دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے اتنی بڑی بڑی نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا، یہ ہمارے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، کیونکہ اس وقت وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو کوئی فرشتے ہوتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن اگر انسانوں میں سے انسان کوئی رول ماڈل ہو تو کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، موٹیویشن بہت ایزی ہوتا ہے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے،
پوری ریویژن ہو جاتی تھی، کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا ہے، لیکن رمضان گزر جائے تو اتنا نہیں تو تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے تاکہ زندگی کانسٹنٹلی جو ہے وہ بہتر رہے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں اس قرآن سے ہمیں کتنا ایمان مل رہا ہوتا ہے نا، ایک خوشی بھی ہوتی ہے پھر سے. تو یہ صرف رمضان کے لیے نہ ہو بلکہ زندگی بھر کے لیے یہ طریقہ اپنا لینا چاہیے. جو بھی علم رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اور اس میں خوشی اور خضوع اور عاجزی اختیار کرے. ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی آنی ضروری ہے. پڑھتے پڑھتے اللہ کو پکارے، روئے، دعائیں کرے، پھر اس سے جذبات کی بھی تسکین ہو. علم والے قرآن پڑھ کر سن کر ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یعنی یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کو قرآن بارش کی طرح پڑتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی. پھر جب اس آیت پر پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو پڑھ رہے تھے کہ کسی آدمی نے انہیں ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے. تو ہم سب کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی وہ ہے موٹیویشن کہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا قرآن ہمارے دلوں پر اس طرح اثر کرتا ہے. ہمیں اثر ہوتا ہے کہ ہمیں رونا آئے. اب ہے سورہ کہف، اور کل جمعہ بھی ہے، اور سورہ کہف اور جمعے کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت لازم و ملزوم ہے. سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نور دینے والی سورت ہے. جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے، یعنی نور روشن کر دیتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک نور کا سبب بنے گی. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا کہ وہ فلا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا ھذا حدیث اضافہ، یعنی کہ آپ یہ جب آپ کی بات نہیں مانتے تو کیا آپ ہلکان کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں اتنی خیر خواہی تھی انسانوں کی کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے. اور ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنی امت کی کیا خیر خواہی ہے. کیا ہمارے دلوں میں بھی دوسروں کے لیے اس طرح غم ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے؟ ہمیں تو صرف اپنی فکر رہتی ہے ہر صورت میں، دنیا ہو یا آخرت. یاد رکھیے کہ سورہ کہف اصل میں ایک غار کا نام تھا، اور اس میں کچھ نوجوان تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، توحید پر تھے، اور جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور وہ سب لوگ شرک کرتے تھے اور شرک کی طرف بلاتے تھے. تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے. تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی. اور کسی جگہ پر رک کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ زمین وسیع ہے اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ کی عبادت کر سکے اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال، اولاد سب کچھ چھوڑا. اور فتنوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا. وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا. آیت 14 کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سب اسباب بھی مہیا کرتے ان کے دل کو جما دیا. جب سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے. یعنی ان کے لیے تو اور کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا کہ کوئی اور شہر، کوئی ملک، کوئی اور آبادی نہیں تھی، تو انہوں نے غار میں ہی جگہ بنا دی اور اللہ نے ان کو وہاں بنا دی. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ قرآن کی آیتوں سے انسان کا ایمان کیسے بڑھ جاتا ہے. کہ ان آیتوں میں 17-18 میں جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سورج براہ راست نہیں نکالتے تھے، یعنی سورج ذرا ہٹ کر جو تھا وہ غار سے، تاکہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے. اور وہ کافی اسپیشیس جگہ ہے جہاں وہ سو رہے ہیں، کیونکہ وہ سائڈیں بھی بدلتے تھے. یعنی یہ کیسا سین ہوگا کہ کوئی انسان کتنے ہزاروں سال تک ایسے سوتا رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کمفرٹ کا بھی وہاں پر پورا انتظام کیا ہو. اور پھر اللہ نے ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا. دن کے ابتدائی حصے میں گئے تھے اور اٹھے تھے آخری حصے میں، تو ان کو یہ لگا کہ ہم دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں. یعنی انسان کتنا، یعنی اللہ چاہے تو وقت کی ریلیٹیوٹی کے ساتھ انسان کو کس طرح کی کمفرٹ دے سکتا ہے. توحید جو ہے وہ شرک سے بچا کر انسان کے اندر جو پاکیزگی لاتی ہے، یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. اصل میں یہ جب باتیں کرتے ہیں نا کہ عقیدہ جو ہے وہ اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو انسان اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی اس توحیدی پیراڈائم کے اندر آ جاتی ہے. اس کا اپنا مزاج، اخلاق، کردار، اس کے لباس، اس کا کھانا پینا، اس کے ریلیشن، سارا کچھ اس توحیدی پیراڈائم میں آ جاتا ہے.
تو اس انسان کی زندگی تو پاکیزگی کی طرف آ جاتی ہے. اور پھر قرآن پاک کا جو درمیان میں سب بالکل ان بٹوین مطلب دو حصے قرآن کی کرو تو جو پہلا جو ورڈ آتا ہے وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی یہ نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نصف قرآن ہو گیا الحمدللہ، یعنی احتیاط کے ساتھ معاملہ کریں. انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت گزر چکی تھی. بالآخر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم ہو گئے تھے اور اب نکل آئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زمانے کے کوائنس تھے، پیسے تھے، کرنسی تھی. تو پھر یہ ان کے نزدیک بہت نیک لوگ بن گئے، مشہور ہو گئے، اور پھر انہوں نے ان کے بعد ان کی قبروں پر مسجدیں بنانی شروع کر دی. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب تک کوئی بندہ دنیا میں نیکی کرتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے، اس وقت اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، لیکن جب مر جاؤ تو پھر مقبرے بنا لیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو میزان مت بنانا، یعنی یہ چیزیں مکمل طور پر منع کی ہیں اللہ کے نبی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے پھر ان کا جواب دیا تھا، لیکن 15 دن تک وحی نہیں آئی تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کریں. یعنی اگر کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہو تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، اگر نہ ہو تو وہ کام یعنی اللہ نے وحی کو لیٹ کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ جو بھی کام کل کے لیے کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بولنا ہے. تو یہ ایک ڈسپلن، ایک ایتھک ہے ہماری زندگی میں جو ہونا چاہیے کہ فیوچر کے متعلق ہم کوئی بھی بات کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس کمپنی کی بات کی، یہ جو 8 تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے جو اصحاب کہف کہلاتے ہیں، اور یہ ینگ لڑکے تھے، ٹین ایجر لڑکے تھے، اور جب انہوں نے توحید کو مان لیا تو پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. ان لوگوں کو یہ اور ان کی کمپنی کی وجہ سے بھی، یعنی کیسے لوگوں کی صحبت اصل میں ہونی چاہیے، ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کو یاد کرتے ہوں. یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے، ایسے لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں. ہمارے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اور اس میں یہ محبت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی تھی اور آخرت میں تو انشاءاللہ کرے گی. یہ جو قربانیاں کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں سے بیٹھے ہیں اصحاب صفہ، غریب مسلمان، آپ ان سے اپنی نگاہ نہیں پھیریں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اتنی محبت کرتے تھے. اب ایک اور قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی جس میں آپ کو ان لڑکوں کے بعد جنہوں نے اسلام کو یعنی مسلمان ہوئے تھے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نیند سے اٹھایا تھا، اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نشانی بنے تھے. اسی طرح ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اس صورت میں آتا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ صورت ویسے کیسے ہمارے لیے دجالیت کے فتنے کے خلاف ایک ڈھال ہے. کیونکہ اس میں جو ذوالقرنین تھا، اس نے اپنا سارا مال جو تھا، جتنے اس کے پاس ریسورسز تھے، اس نے یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے اپنی قوم پر لگا دیے تھے. اور قوم کو یہ کہا تھا، جب کہ ہم تمہاری قوم نے کہا کہ ہم کیا مدد کریں، تو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ میرے پاس تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، بس مجھے تمہارا ہیومن ریسورس چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کتنا انسان کو جو ہے نا وہ اور پھر ہیومن ریسورس کو استعمال کر کے بادشاہ نے سارا مال اپنا لگایا، اور پھر یاجوج ماجوج ایسی قوم سے اس فتنے سے ان کو بچایا. تو آج بھی فتنہ دجالیت میں ہم سب کو جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے استعمال کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ ہے صرف کہ انسان اس طرح کی نیگیٹو فورسز کا مقابلہ کر سکتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، یعنی میں اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے سے بڑا کوئی نہیں پتا. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملیں جو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے. اصل میں پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری ہیں، پہلے قصے میں حکومت، دوسرے قصے میں دولت، اور اس تیسرے قصے میں علم، اور اگلے قصے میں اختیارات، یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہیں. سبحان اللہ. علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں سفر کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ کوئی اور عالم بھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں. تو ان کو بھی کہا گیا کہ نہیں، آپ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی عالم ہے، اور اپنے علم کو اپ ڈیٹ کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی تھی وہ بھی ایسی ہے، ربی زدنی علما، اور یہ دعائیں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور بھی یہ سفر جو ہے علم کے راستے میں کرنا، یہ بھی بہت برکت کا باعث ہے. علم کے راستے کا سفر اصل میں جنت کا سفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اب اس سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا شاگرد یوشع بن نون کو بھی لیا، اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے. تو کبھی کبھی سفر بہت تھکا بھی دیتا ہے، اس کا اظہار بھی انسان کر لیتا ہے، تو کوئی بات نہیں. یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے کہ آپ مچھلی لے کر چلے تھے، اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی، ظاہر ہے آپ مچھلی کو ٹوکری میں ڈال کر لے گئے تھے. ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی زندہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو ایک جگہ زندہ ہو کر پانی میں جانا تھا. کہا وہی تمہاری جگہ ہوگی جہاں خضر تم سے ملیں گے. لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سو گئے، جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے، اور کافی آگے نکل گئے اور وہ مچھلی دریا میں چلی گئی.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، وہ واپس پھر اسی جگہ پر آئے اور یہ کافی مشکل سے گزرنا پڑا. اور خضر علیہ السلام ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم کہ کوئی انسانی بندہ تھے یا کوئی جن تھے یا کوئی فرشتہ تھے. بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تفصیلات نہیں بتائی. اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے اصل میں تو یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام میں کتنی عاجزی ہے، یہ بہت لازمی چیز ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ معلم کو طالب علموں کی صعوبتوں مشقتوں کا اندازہ ہوتا ہے. بعض لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کورس کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے ہی دنوں میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا صبر والا کام ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت لگانی پڑتی ہے. اور جب لگاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے دین کا علم جو ہے وہ تو بہت اعلیٰ درجہ اور مقام دیتا ہے اور قربانی کے راستے پر ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی اس راستے پر بڑے ایکسائٹڈ تھے، لیکن جب سوال پوچھتے تھے تو استاد کہتا تھا کہ نہیں ابھی نہیں، یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. تو پھر اس میں جو واقعہ ہوا کہ کشتی میں سوراخ کیا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کیا ہے. پھر اسی طرح سے وہ ایک ینگ بچے کی ڈیتھ ہوئی تو اس پہ بھی پوچھا. لیکن اللہ کی اس میں بڑی حکمتیں تھیں کہ کیوں اس کو وہ جو سوراخ کیا تھا کشتی میں وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ 10 بھائیوں کی کشتی تھی جس میں سے 5 معذور تھے، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ صحیح کشتی کو پکڑ لیتا تھا، تو اللہ نے حکم دیا اس میں سوراخ کر دو تاکہ ظالم بادشاہ اس پہ قبضہ نہ کر سکے. اسی طرح سے اس بچے کا جس کی ڈیتھ کی جس کو فوت کیا یعنی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بہت گناہ گار ہوتا اور والدین کی تکلیف کا باعث بنتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر والدین کو نیک اولاد دی، اور وہ نیک اولاد جو تھی ان کے لیے عزت کا باعث بنتی. تو اللہ تعالیٰ کے ہر یعنی بظاہر ایک مشکل اور تکلیف میں جو انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ غم میرے لیے آیا ہے، لیکن اللہ نے اس میں بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا انسان کا فائدہ رکھا ہوتا ہے. اس لیے کبھی زندگی میں کوئی مشقت اور مشکل آ بھی جائے جس کی کوئی پتہ نہ چلے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو اللہ کا اذن اور حکم اور اللہ کا خیر سمجھ کے قبول کر لے، کیونکہ اللہ نے یقیناً اس میں انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ رکھا ہوتا ہے. اب ہے 16ویں پارے کی آیت سورۃ کہف کی آیت 75. تو حصول علم کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ صبر ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اگلی مہم پر جب نکلے اور پھر وہاں پر انہوں نے پھر انہوں نے سارے سوالوں کے جواب بھی دے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ بھی کہا کہ اب ہم علیحدہ ہو جائیں گے کیونکہ بس اتنا ہی ساتھ تھا میرا اور آپ کا. تو علم کے مختلف جو کنکلوژنز ہیں کہ علم حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا، سفر کرنا، اس کے لیے صبر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کرنا، یہ سب کچھ ضروری چیزیں ہیں. اور پھر علم جتنا جتنا آتا ہے انسان اتنا اتنا ہمبل ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ جو واقعات ہیں یہ انسان کے لیے بڑے انکریجنگ بھی ہیں، اور انسان کو بہت ساری سوچ مطلب آپ کبھی پریشانی آ بھی جائے نا تو سورہ کہف کو اگر پڑھیں سمجھیں تو بہت ساری باتوں کا جواب مل جاتا ہے اور انسان ایک دم تسلی میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان اس بندے کا کوئی نقصان ہو. اصل میں اللہ نے فائدہ ہی دینا تھا بندے کو. اور پھر والدین کے حق میں صلہ رحمی کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے. خضر علیہ السلام نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا تھا، رب کی رحمت بتائی یعنی یہ تو اللہ کے کام تھے جو میرے پاس تھے. اور کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میرا بہت علم ہے، مجھے پتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اس قسم کی باتوں سے بھی پوری طرح سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر وہ جو دیوار والا واقعہ تھا کہ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو جو کہا جاتا ہے کہ بچوں کا باپ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا جو اس دیوار کے نیچے تھی. یعنی خزانے سے مراد صرف مال و دولت نہیں بلکہ خزانہ علم کا بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. لیکن علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے، مال نہیں جاتا. یہاں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی آپ اگر نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور اس کا صلہ آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو آپ اولاد کی خوشی کی شکل میں دیکھیں گے. یعنی والدین کی نیکیوں اور ان کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں، کیونکہ دنیا میں وہ ان کے نام سے کماتا ہے اور آخرت میں وہ والدین کی سفارش کا بھی حقدار ہو سکتا ہے. یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں ہے، ماں باپ بہت نیک تھے تو اولاد کے حق میں سفارش کریں، جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا، یا اسی طرح اور بھی. پھر اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے، اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. ان کی دعائیں بھی جب اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہیں. تو وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں اولاد کو بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر نبیل عفزی کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بن جائے. سبحان اللہ. یعنی اپنی اولاد کے لیے جو ہے بندہ اگر جو دعائیں نوافل اور عبادت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سہولت اور آسانیاں بھی دیتا ہے. تو یہ نیک والدین جو ہوتے ہیں یا نیک باپ جو ہوتے ہیں ان کی
نیکیاں ان کی اولاد کو بھی دنیا میں فائدہ دیتی ہیں اور بھلائیاں دیتی ہیں. اسی لیے اپنے بچوں کی مطلب یہ بھی ایک موٹیویشن ہے. تو انسان اگر اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ وہ سکھ میں رہے تو اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ مال کما کما کے ان کو دیتا جائے، بلکہ کیا ہے کہ عبادت بھی زیادہ کرے اور اللہ کو راضی بھی زیادہ کرے. اور ذوالقرنین کے واقعے میں تو ایک آج کی دنیا کا بہترین سبب یہی ہے کہ جتنے بھی ریسورسز اللہ نے دیے ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، اور ایک مشرقین اور مغربین دونوں طرف اس نے سفر کیا تھا، یعنی جہاں سے سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی آج یہی کوشش کرنی ہے کہ جو ہمیں اللہ نے پوٹینشیلز دیے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے. پھر ایک چیز ہے کہ ایمان لا کر جو دوسری چیز کرنے کی ہے وہ عمل صالح ہے. جنت ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے. جنت میں کسی کو بوریت نہیں ہوگی، اور رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، یعنی جتنے کام اچھے کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے لیے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ سب کچھ خسف خاشاک ہو جائے گا، یعنی دنیا کی رونقیں تو بیکار ہیں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ انسان کا اخلاص اللہ کی خاطر نیکی کا کام کرنا جو ہے اس کو فائدہ دے گا. تو رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے کام کریں، بہترین چیزیں تیار کریں ساتھ لے جانے کے لیے. رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، اور کسی اور کے لیے اچھے کام نہ کریں، یعنی صرف اللہ کے لیے کریں. سورہ مریم، اس میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا انداز انتہائی خوبصورت ہے. اللہ کو پکارتے ہوئے انسان کو عاجزی اور انکساری کا مکمل اظہار کرنا چاہیے، اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اپنے دکھوں کا بھی بتانا چاہیے، اور ساری امید اور دعا اللہ سے کرنی چاہیے. عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کی ہیں میری تو اللہ نے سنی نہیں. اللہ معاف فرمائے، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے دعائیں کرنا کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے. دعائیں کر کے تو اصل میں اللہ تعالیٰ بندے کو ہر صورت نوازتا ہے، تو کبھی دعا کر کے بھی تھکنا چاہیے. تو جتنا اللہ سے دعائیں کریں اتنا انسان کو جو ہے اللہ سے کنیکشن بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے. اور دعا کے معاملے میں اللہ سے حسن ظن رکھیں اور پورے یقین سے دعا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے. وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی تو چاہتا تو دعا قبول کر لیتا ہے، کر لے، ورنہ نہیں تو نہیں. بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اپنی رضا سے کرتا ہے، تو اللہ سے پورے یقین سے مانگنا چاہیے. اور آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعائیں کیا ہوتی تھی، ان کے لیے کیا ہوتی تھی؟ خیر خواہیاں، لوگوں کی اصلاح، دین کی سربلندی. انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کوئی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ کون سنبھالے گا، ان کا مال و متاع کون سنبھالے گا، بلکہ ان کا مشن کون سنبھالے گا. اور یہ آج امت مسلمہ کا بھی اصل میں یہی دکھ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بھی دیکھا جائے تو ہر وقت فکر صرف اس دنیا کی پڑی رہتی ہے. اور وہ دعائیں اسی لیے کرتے ربی حب لی من لدنک ولیہ، یعنی اسی طرح کی نیک اولاد مانگتے تھے کہ جو اللہ کے نام کو بلند کرے. یحییٰ علیہ السلام کی صفات یہاں بھی ہیں اور سورہ آل عمران میں بھی بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کیسے اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ انہیں بیٹا بھی دیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری کوالٹیز بھی دی جو شاید ان کے ذہن میں بھی شاید اس طرح سے نہیں تھی، لیکن اللہ نے دی. پھر یہ 3 بڑے موقع، بڑی وحشت کے موقع ہوں گے. جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، ایک دم اس کو وحشت ہوتی ہے کہ کہاں آ گیا ہوں، کیونکہ وہ اب تک کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، اتنا محفوظ ہوتا ہے، کوزی ہوتا ہے. ایک دم وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. دوسری، جب موت کا فرشتہ آتا ہے انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو. موت کا، نزا کا اور قبر تک جانے کا بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے، جس میں دوسرے ہی لوگ اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں، کفنا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اکیلے رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی وحشت کا دن ہوتا ہے. اور تیسری، جب انسان قبروں سے سو کر اٹھیں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، ہر چیز بدل چکی ہوگی، ہر چیز تبدیل ہو رہی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ان تینوں اوقات میں وحشت نہیں ہوگی. اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن قبر میں اور آخرت میں وحشت نہ ہو. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. کہ ان کا اب اور دوسری بات یہ ہوتی ہے حضرت مریم کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کا کبھی کسی مرد سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا، اور وہ عبادت کے لیے اس جگہ پر تھیں اور اپنی عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی. جب جبرائیل آئے تو انہوں نے اس مرد کی شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ عز و جل کا خوف دلایا. انہیں پتہ نہیں تھا یہ فرشتہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی کوئی سبب نہیں ہے کہ بیٹا پیدا ہونے کا، یعنی تکلیف بھی تھی اور اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب اس بچے کو لے کر جائیں گی کہاں. اور وہ خود اتنی پرہیزگار اور نیک مشہور تھی، تو ایک نیک پاک دامن عورت سے ایک ایسی چیز کی توقع کوئی بھی نہیں کرتا. انہیں اپنی عزت کا بہت خوف تھا، غمگین بھی تھی، تکلیف میں بھی تھی، فزیکل النس بھی تھی، ایموشنلی بھی ڈسٹرب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دینا تھا وہ دیا. تو رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ تم اس شاخ کو ہلاؤ، کچھ کھجوریں گریں گی، پھر وہ تم کھا لو،
اور اس کے ہلانے سے جب وہ کھجوریں گری تو انہوں نے وہ کھائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو طاقت اور دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ڈلیوری کو آسان کر دیا۔ اور اس میں بھی ہمارے ہاں بجائے یہ کہ کھجور کھانی چاہیے بلکہ بہت عجیب عجیب چیزیں کچھ مشہور کر دیتے ہیں کہ جی ڈلیوری آسان ہو جائے گی، یہ مریم کا بوٹا پودا پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو ہلاؤ تو اس سے کچھ کھجوریں گریں گی وہ کھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درد ذیل جو ہے وہ آسان کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بچہ عطا کیا وہ بچہ پنگوڑے میں بولا، یہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کی پاکیزگی کی گواہی خود دی۔ کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دوسروں کو آرام اور خوشی دیتے ہیں، ایسے لوگ بڑے مبارک ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر کی کنجیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ برائی پھیلاتے ہیں۔ اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کچھ لوگوں سے آپ خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے، وہ آئیں گے تو آپ گھبرا اٹھیں گے، پتہ نہیں کہ اب کیا بات کریں گے، کون سا تانا دیں گے، کہاں نقصان دیں گے اور کس چیز پر تنقید کریں گے اور کیا چیز خراب کر کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی مبارک کرے اور ہمیں مبارک لوگوں کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ آیت 33 میں یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے وہی 3 مواقع وحشت کے جن میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے، یعنی حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان میں سے کسی موقع پر بھی وحشت نہیں ہوگی۔ حسرت کہتے ہیں شدید ترین ندامت کو، اور ایسی چیز پر مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی اور اسے پکڑنا ممکن نہ ہو، کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے، کوئی بہت قیمتی چیز ختم ہو جائے، تو قیامت کے دن کو یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے، یعنی استغفر اللہ، پھر کوئی موقع کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ واپس اس عمل کو کر سکے، خیر کا کام کر سکے۔ ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں جائیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اور جو آدمی کسی رستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کریں، گاڑی چلاتے ہوئے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ یعنی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم جب کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو کیا ہم نے اللہ کا ذکر کیا، رسول کی بات کی، یا کہیں پر بھی ہم بچوں سے فیملی میں، کیونکہ وہ ساری چیزیں قابل حسرت ہو جائیں گی۔ اس لیے موقع و موقع جگہ جگہ یہ ذکر کرنا اپنی عادت بنانی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات پیغمبروں کے بارے میں کہ وہ بڑے سچے تھے، صدیق تھے، یعنی اور سچائی سچ بولنے والے تھے، اور یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی آتی ہے، اللہ نے ان کو صدیق کا لقب دیا ان کی سچائی کی وجہ سے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے، بڑی لاجیکل بات کرتی ہے، لیکن ساری چیزوں کے باوجود اولاد کو اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے اور بہت عزت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جو والدین کے کو یعنی ان کے لیے ڈس رسپیکٹ ہوں۔ اور یہ زندگی میں اگر ہم اپنا ڈسپلن خود نہ بنائیں نا تو آج کل تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں جو ویلیو سسٹم کو اس طریقے سے پہچانے یا آئیڈینٹیفائی کرے۔ یہ گھروں کی جو تربیت ہے اس میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے بڑوں کے سامنے پیش ہونا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، چلنا ہے، کیسے ان کو سلام دعا کرنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے پھر وہی وہ جو سیکھتے ہیں اصل میں وہی آپ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ہم سارے جو ہیں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہی، اور اولاد تو خاص طور پر والدین سے تربیت پاتی ہے، جو کچھ والدین کرتے ہیں بچوں نے وہی کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد تک یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن ان کے بھائی کا ذکر ملتا ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے، کسی کو اولاد کی شکل میں، تو اس لیے انسان کو کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کے بچے بڑے نیک ہیں، بس تو اللہ نے ان کو دیے ہیں نیک بچے تو آپ کو کچھ اور دیا ہوگا، اس لیے اپنے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے تھے جو حضرت ہاجرہ سے تھے، ایک بیٹے سے فوراً آگے نسل چل پڑی لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نسل نہیں چلی، مگر کئی سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا نصیب ہوا۔ تو صبر کا پھل دیکھیں کتنا بڑا، لیکن انسان جو ہے وہ بس جلدی جلدی سب چیزیں چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو، ان کے بستر آپس میں جدا کر دو، یعنی 10 سال میں پھر ایکسکیوز نہیں ہے، یعنی اتنا ان کو نماز کا ریگولر بنانا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اولاد کی تربیت میں وہ والدین کی پہلے تربیت ہوئی ہوتی ہے تو پھر اولاد کی ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کو وہی کہتے ہیں جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے، جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا۔ تو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے طرح کرنا ہے، انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے،
یعنی نماز کو ضائع کرنے کا مطلب انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے، میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو بڑی تاخیر سے پڑھنے لگے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اور پھر موت کی بات جو ہوتی ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی موت کا وقت جب آئے گا اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، استغفر اللہ۔ تو پھر سزا کتنی سخت ہے۔ تو نماز کے بارے میں بہت سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی، اور پورے کانشیس کے ساتھ بچوں کی تربیت میں۔ اگر بچہ 7 کا ہوتا ہے اس کو چھوٹی نماز سے شروع کرائیں اور کرتے 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 10 سال کی عمر تک اس کو پوری 5 نمازوں پر لگا دیں، اور پھر نماز اس کی ایسی ضرورت، ایسی اس کی وہ چیز ہو کہ وہ اس کو کبھی چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکتا ہو۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ بچوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ عبادت جو ہے وہ صبر اور مجاہدے کی محتاج ہے، یعنی یہ صبر کے بغیر نہیں ہے، اور ظاہر لیڈرشپ جتنا اپنے اندر یہ چیزیں لاتے ہیں، انسان صبر لاتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت نمبر 71 کی کہ تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی لڑکھڑاتا ہوا اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے تو ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا یا نہیں، کیسے گزروں گا میں اس پل کے اوپر سے۔ کیسے میاں بیوی ہیں جو اللہ کی باتیں یاد کر کے جہنم کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اور ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا۔ پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے کہ نہیں، یعنی اس پل کو پار کریں گے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا، یعنی تلوار کی طرح تیز۔ تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ کس کو عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا کرواؤں گا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گی، اور پولیس صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ وہاں اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ان میں سے ایک مقام پولیس صراط ہوگا۔ متقی لوگوں کو اس لیے بچایا جائے گا، وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ رینگتے ہوئے۔ تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا اور نیک کام کرتا ہوگا، نفس کو کنٹرول کرتا ہوگا، وہ اتنی ہی تیزی سے پولیس صراط سے گزر جائے گا۔ اللہ ہمیں اس میں شامل کرے۔ دار ارقم جو جگہ بتائی جاتی ہے وہ دار الندوہ، وہ اچھا ہے، یعنی ان کو اپنی مجلس پر بڑا فخر تھا۔ یہاں پر دار الندوہ کی بات آتی ہے، اور اچھے لباس اور اچھے رہن سہن کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اصل چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ میں تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ میں تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہوں۔ اس لیے اصل محنت جو ہے نا وہ اپنے دلوں اور اعمال پر کرنی ہے۔ ہر شخص علم یا نیک عمل کے لیے جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اور جتنا انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے اتنا انسان جو ہے بے راہ روی اور فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، تو 7ویں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ محبت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، اور پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ میں جو نصیحت کی گئی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے اور ڈرنے والے، یعنی اصل نصیحت ہی وہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات سنائے اللہ کی تو اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کا دل چاہے کہ وہ اچھے کام کرے،
یہ نصیحت ہے جس کا حکم کیا گیا، یہ قبول ہونے والی نصیحت اس کو کہتے ہیں۔ یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا۔ اللہ کی عبادت، اور ہر پیغمبر نے یہی قوم کو میسج دیا، نماز کی اہمیت اور اللہ کی توحید۔ یہ ہر نبی کا جو مقصد تھا، مقصد حیات تھا، وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اس حق سے جوڑا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا سینہ کھول دیتا ہے، شرح صدر عطا کر دیتا ہے، تو لوگوں کے لیے کسی بھی صورت میں حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور ایمان میں اضافے کے سارے راستے بنتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس میں واحلل عقدۃ من لسانی، یہ ساری چیزیں اصل میں کیا ہیں کہ انسان کا کمیونیکیشن بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ صرف یہ اچھی بات کرنے کے لیے جب بھی کوئی بات شروع کریں تو ان دعاؤں کو پڑھ لینا اور مانگنا جو ہے وہ فائدے کا باعث بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سال میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس سال میں بچوں کا قتل ہوتا تھا، فرعون مارتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ماں کو حکم دیا کہ ان کو پانی میں ڈال دیں اور وہ بچے کو بہا دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 8 سے 10 سال مدین میں رہے، بکریاں چراتے رہے۔ اس سارے جو واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ بیان کیے قرآن پاک میں۔ اصل میں ہمارے لیے سبق اس میں کیا ہے کہ کچھ پانے کے لیے انسان کو زندگی کے کچھ پگڈنڈیوں پر چلنا پڑتا ہے، مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا وقت مقرر ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتے ہیں، یعنی یہاں پہ تو ان کو نبوت نوازی، لیکن اسی کے مطابق اگر انسان دنیا میں، ہم عام انسان بھی اگر اسلام کے ساتھ اللہ کے دین کی کوشش کرتے ہیں اور قربانی کے راستے پر چلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت دینا ہوتا ہے جب اس کا خیر اور بھلائی عطا کرنی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کے خیر اور بھلائی سے نوازا گیا، اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ہوں گے۔ یعنی جتنا نرم گفتگو کریں گے، اخلاق اچھا رکھیں گے، اتنا اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی احساس دلایا جاتا ہے کہ یعنی اس طرح کے سارے گناہوں سے جو بھی انسانوں کو نقصان دینے والے ہوں، جیسے کئی دفعہ جادو کرنا جو ہے لوگ کرواتے ہیں دوسروں کی دشمنی میں، تو اس طرح کے سارے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آیت 75 کے مطابق ایمان اور عمل صالح جو لوگ کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ بلند درجات کر دیتا ہے، اور تزکیے کے طور پر جو لوگ اپنے اعمال کو یعنی برائیوں کو نکالتے ہیں اور اچھے عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی ان کے عمل کے مطابق بہترین کرتا ہے۔ اللہ کسی کا بھی انجام بہتر کرتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، لیکن انسان کو اپنی کوشش یہ کرتی رہنی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے نیکی کرے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر کرے، تاکہ اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ہو جائے۔ قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہے، اتنی لمبی لمبی زندگیاں، یعنی جس کو دنیا میں کہتے ہیں نا 60 سال 70 سال 100 سال، وہاں جا کر انسان کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزارا، کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا 1 دن، اور ایک ہی دن اللہ اکبر، ایک دن کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں ہم دیکھیں۔ اگر اس دن کو اب اس زندگی کو اس سال کے ساتھ ملائیں نا آخرت کے تو کیا بنتا ہے، اور ہم اس ایک دن میں یعنی اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، جو کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور پھر آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آیت 105 کے مطابق یعنی جتنے بھی پہاڑ ہیں بڑے بڑے، جیسے کوہ ہمالیہ، ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ سارے غبار بن کر اٹھ جائیں گے، بالکل پلین میدان ہو جائے گا، ہر کوئی اٹھ کر سفارش نہیں کرے گا، اور کوئی دنیا میں کہے کہ کر لو جو کرنا ہے، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر دوں گا، تو اس بات کو سراسر جھوٹ سمجھیے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اذن کے بغیر وہ اذن مخصوص لوگوں کے لیے ہے اللہ کا۔ اللہ جانتا ہے جو ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں تو خالص یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہ قرآن ہم سنتے ہیں اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کو پہنچانے کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ قرآن کے علاوہ ہم سب کی کامیابی آخرت کی زندگی کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور جتنا غور و فکر کریں اس بات کے اوپر، اور ایون کونی نشانیوں کو بھی غور و فکر کر کے اصل میں تو پہچاننا اللہ کو ہے اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہدایت پانی ہے، کیونکہ ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے کہ روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ اصل میں پری ریکوزٹ ہے ہدایت پانے کے لیے، تو جب تقویٰ ہوگا تو ہدایت کی طرف دل مڑے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی دعا پڑھتے تھے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم زدنا ایمانا، اے اللہ میرے علم، میرے ایمان اور یقین میں اضافہ کر دے۔ اس طرح ہمیں علم میں بھی اضافہ مانگنا چاہیے، ایمان میں بھی، یقین میں بھی، فہم میں بھی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے ایک ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا، پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا کہ اے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے علم مانگتے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا تھا، اور آپ دیکھیں کتنے بڑے اسکالر ہیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कि वो भी ये दुआ करते थे, यानी ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह तू मुझे जो इल्म नसीब फरमाए उससे मुझे फ़ायदा पहुंचा, और मुझे वो इल्म दे जो मुझे फ़ायदा दे, और मुझे इल्म ऐसा दे जिसके ज़रिए मैं फ़ायदा उठा सकूँ। कितनी खूबसूरत दुआ है। असल में इंसान की बहुत बड़ी वीकनेस क्या है कि ज़्यादा ज़िंदगी ज़्यादा मिल जाए और उसके कुछ भी उसे करना पड़े तो कर गुजरे, तो वो उस लालच में आ गए कि अच्छा ज़्यादा देर जी लेंगे, चलो कोई नहीं, फल है, फल ही ना खाएंगे तो कभी भी इंसानों की बातों में आकर, चकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना तर्ज ज़िंदगी ना बदलें, क्योंकि असल तर्ज ज़िंदगी वही है जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आकर करके दिखाया है। अल्लाह ने उनको इतनी समझ दी थी कि नंगे नहीं रहना, यानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ने ज़मानत दी कि जो कुरान पढ़ता है, उस पर अमल करता है, वो दुनिया में भी गुमराह नहीं होगा और आखिरत में भी महरूम नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और जो दुनिया में इस कुरान को भूले हुए हैं वो मईशत ईंधन का, यानी दुनिया में भी वो महंगाई के अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। और कुरान इसका जिक्र भी करता है, वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, कि यानी जो कोई कुरान से यानी मेरे जिक्र से एराज बरतेगा, अल्लाह उसको महंगाई के अज़ाब में मुब्तला कर देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और इसके बारे में ये भी आता है, इसी आयत से ये भी पता चलता है पूरी, कि जो कुरान को भूल जाएंगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें अंधा उठाएंगे। और हदीसों से ये भी पता चलता है कि ऐसे लोग जो कुरान को जिन्होंने छोड़ रखा था, अल्लाह ताला उनकी पसलियों में पसलियाँ डाल देंगे कब्र के अंदर, पसलियों में पसलियाँ, यानी कि इतनी कब्र को तंग कर देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। ये अल्लाह की मदद से याद से मुंह मोड़ने का नतीजा होता है, क्योंकि जो लोग कुरान को नहीं समझते या कुरान की तरफ उनका दिल नहीं लगता, तो फिर वो इस तरह दुनिया में भी परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई? क्या तुम्हें मालूम है कि तंग हाली क्या है? उन्होंने, यानी ये मईशत दंगा की जो आयत है, उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, काफिर का उसकी कब्र में अजाब से दो चार होना है, और उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। क्या तुम जानते हो वो सांप कैसा होता है? वो 70 सांप अजदहे होते हैं और हर अजदहे के 7 सर होते हैं। वो उसे क़यामत तक डसते और नोचते रहेंगे। ये किस चीज़ की सज़ा होगी? कि उसने कुरान को दुनिया में छोड़े रखा। तो यहाँ पर भी भुलाने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि कोई सूरह याद करके भूल गए, इससे मुराद दीन को ही छोड़ दिया, कुरान पढ़कर समझकर उसके आयात को जानकर भूल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया, लोगों के सामने ईमान की राहें रोशन की, और फिर अगर वो रास्ते खुद बुझा देते हैं और वो नहीं चलते रास्ते पर, तो इसमें कसूर हमारा अपना है। हर साहब कुरान को चाहिए कि कुरान पढ़ने के बाद उसे सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे, समझता रहे, क्योंकि ये एक चिराग की तरह है जो इस ज़िंदगी के रास्ते में सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक दफ़ा जानना किसी चीज़ को काफ़ी नहीं, बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको याद करिए, क्योंकि ये भूल जाने वाली चीज़ें हैं। और पीछे भी आया है कि हमें मालूम है कि आपका सीना घुटता है, आप तस्बीह कीजिए और सजदा कीजिए, यानी कि जब भी दिल सीना घुटना महसूस हो तो अल्लाह का जिक्र ज़्यादा कर दो और सजदे ज़्यादा कर दो। यहाँ भी तस्बीह का जिक्र आया है, यानी जब आपको कोई तकलीफ पहुँचे तो कसरत से तस्बीह करें, ख़ासतौर पर फजर के बाद और मगरिब के बाद। खुद भी नमाज पढ़नी है, बच्चों को भी पढ़वानी है, उनकी भी फिक्र करनी है। इब्ने मसूद कहते हैं, जिसने नमाज तरक की उसने कोई दीन नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाक़िमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन, और नमाज कायम करो और शिर्क करने वालों में से ना हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसान और उसके कुफर और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज छोड़ती है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज की हिफाजत करने वाले अल्लाह के फजल में होंगे। किसी भी तरह की परेशानी में नमाज की तरफ लौटना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि असल चीज़ यही है कि मोमिन के लिए अल्लाह की तकदीर, उसकी अपनी ख्वाहिश, उसकी अपनी मर्जी से ज़्यादा बेहतर है, और इल्म हासिल करने में सब्र के सिवा कुछ नहीं। वालिदैन में अगर नेकी हो तो इंशाल्लाह बच्चे भी फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसलों पर राज़ी रहें और वो आपकी दुआओं और ख्वाहिशात के बरक्स ही क्यों ना हो। बाप की नेकी से औलाद के अंदर भी नेकी आती है। नेक वालिदैन की औलाद की हिफाजत भी अल्लाह करता है। नमाज को ना पढ़ना, देर से पढ़ना, नमाज को ज़ाया करना है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। इल्म की दौलत दुनिया की दौलत से बेहतर है। इबादत के लिए सब्र और सख्त कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते रहें, आज़ी इख्तियार करें, हुस्न ज़न रखें और अच्छी उम्मीद रखें। इल्म, ईमान और यकीन के इजाफे के लिए दुआ करते रहें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا رب کریم ہمیں بہترین دعائیں یا اللہ اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہم پر اپنا رحم کر دے، یا اللہ ہمیں دین کا بھی علم عطا کر اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہمیں وقانا ابوہما صالحا بنا دے، یا اللہ ہمیں وہ والدین بنا دے جو اپنی اولادوں کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا آسان کر دے، یا اللہ قیامت کے دن پہ پل صراط پر چلنا آسان کر دے، یا اللہ پل صراط پہ ہر طرف روشنی کر دینا، یا اللہ اور تیز ہواؤں کی طرح ہمیں اس کو پار کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، رمضان کو قبول فرما لے، ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دے دے، یا اللہ تو ہم پر اپنا رحم اور اپنا کرم کر دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔